الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ اور جب ابتلا یبتلی ابتلاء کے معنی آزمانا، آزمائش کرنا، امتحان لینا. اور جب آزمایا ابراہیم، یہ مفعول ہے، ابراہیم کو، ربہ یہ فاعل ہے، لفظ ربہ مضاف مضاف الیہ، اس کے رب نے، بکلمات کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ اتم یتم اتماماً کے معنی پورا کرنا، فَأَتَمَّهُنَّ پھر اس نے وہ پوری کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی. قال کہا، کس نے؟ اللہ نے. انی جاعلک میں تجھ کو کروں گا، میں تجھ کو بناؤں گا، یجعل للناس لوگوں کے لیے، اماماً پیشوا. قال انی جاعلک للناس اماما اللہ نے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی قال کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی. ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے، یہ سوال ہے. قال لا ینال عہد الظالمین فرمایا لا ینال، نا لا ینال سمیع اسموں سے نہیں پہنچے گا، عہدی میرا اقرار، میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو. قال لا ینال عہد الظالمین اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. یہاں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کا ذکر تھا. ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف ذرا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ملک عراق میں تھے اور ان کے والد آزر اور اس زمانے کا بادشاہ نمرود تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کی طرف بلانے کا، تو یہ ایک ایسا دور تھا کہ چاروں طرف بت پرستی ہی بت پرستی تھی، کفر پھیلا ہوا تھا. گھر کے اندر ماں باپ بھی. ایک واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ کہتے تیرا رب میں ہوں. کہتے تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب تمہارا ابو ہے، یعنی آزر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر آزر کا کون ہے؟ میرے باپ کا، میرے ابو کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ اس کا رب تو نمرود ہے، بادشاہ تھا، سب اس کو رب مانتے تھے، وہ اپنے آپ کو بھی رب کہلواتا تھا. تو کہا تمہارا رب تو تمہارے ابو کا رب نمرود ہے. پھر پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ کہنے لگی یہ مت پوچھو ایسا، وہ تو رب الارباب ہے، وہ تو سب ربوں کا رب ہے، نعوذ باللہ. یعنی ایک ایسا ماحول تھا کہ سبھی بت پرستی میں اور نمرود پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پوچھتا تھا. ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام وہاں شروع کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا. پھر جو سختیاں آئی، جو مسائل آئے، جو پریشانیاں آئی، کہ اس حد تک پریشانیاں آگے بڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. یہ جو آزمائشیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. یعنی بات صرف یکدم ہی آگ میں نہیں، کافی زمانہ بیچ میں گزر رہا ہے، سختیاں آ رہی ہیں، بتوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اس میں ان کی بحث ہو رہی ہے. قرآن پاک کے اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے. وہ بالآخر پھر نمرود نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کا کوئی علاج نہیں، لہٰذا اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. یہ ہمارے بتوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے یہ، تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو آگ میں جلایا جائے. اور تاریخی آگ جلائی گئی، وہاں لکڑیاں جمع کی، ایندھن جمع کیا گیا، آگ جلائی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے. اور اس وقت بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس توحید کی طرف جو لوگوں کو بلا رہے ہیں تو یہاں سے آپ پیچھے ہٹیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈلوانے کے لیے تیار تھا، لیکن دین
اور تبلیغ سے ذرا بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. علامہ اقبال نے کہا نا کہ بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. کہ اللہ کے ساتھ عشق کی یہ حالت تھی کہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور آگ میں کے لیے وہ تیار ہے، لیکن اللہ کے ساتھ عشق کو نہیں چھوڑ رہے. پھر جب پھینکا گیا تو پھر اللہ تو قربانیاں کسی کی ضائع نہیں کرتا، کسی کو قربان اس طرح نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آگ پھول گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آگ کے اندر بھی وہ عام زندگی سے بھی بہتر زندگی گزارنے لگے. تو اس دوران پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد یہ تفصیلات آئیں گی، میں مختصر تعارف بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو پھر عراق چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوتا ہے. اب ملک شام میں رہنے لگے. ملک یہاں دیکھو اپنا وطن چھوڑ دینا، آگ میں پھینکا جانا، وطن چھوڑ دینا. ملک شام میں جا کر پھر کیا ہوتا ہے؟ ملک شام میں پھر اللہ نے ان کو بیٹے دیے تھے بڑھاپے میں. بڑا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بیٹے دیے. اور ان بیٹوں سے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر علیہ السلام کو پھر یہاں سے ہجرت کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ ان کو لے جائیں. پھر ان کو لے جایا جا رہا ہے جہاں سرسبز جگہ دکھتا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کیا یہیں ٹھہریں؟ کہتے ہیں نہیں، یہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے. آگے چلتے 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 مکہ مکرمہ، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، وہ اس زمانے میں ایک لقطت میدان، جنگل، کوئی اس میں آبادی کے آثار نہیں تھے، ایک چٹیل میدان میں. وہاں پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہیں ٹھکانا ہے. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ ان حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ شیرخوار بچہ ہے، اس کو یہاں چھوڑ کے نکلنا ہے. اگلا امتحان شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ کا حکم ہے. اتنا بھی وقت نہیں مل رہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے ان کے ذہنی طور پر ان کو تیار کریں کہ بھائی آپ یہاں ٹھہریں گے، اللہ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہے. اتنا کہنے کا بھی وقت نہیں ہے. حکم ہوتا ہے فوراً حکم کی تعبیر، چھوڑ کے نکل رہے. حالانکہ یہ بیٹا ایسے بیٹے کہ جن کو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے دیا تھا، اور ان حضرات کی محبت بھی بہت عجیب تھی. لیکن اللہ کے سامنے یہ ساری محبتیں قربان ہو رہی ہیں، یہ ساری محبتیں قربان ہو رہی ہیں. پھر اس میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت حاجر علیہ السلام سمجھ گئی کہ یہ تو نکل رہا ہے، ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھئی ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے. پھر بالآخر حضرت حاجر علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جی اللہ نے حکم دیا ہے. تو فرمایا کہ اذن لن یضیعنی اللہ، کہ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. وہ بھی تو ابراہیم کی بیوی تھی. قربانیاں حضرت سارا جو اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی بھی ہیں، ہجرتیں کر رہی ہیں، سختیاں برداشت کر رہی ہیں. قربانی بی بی حاجر علیہ السلام کی بھی ہے کہ اب میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہاں بھی وہ بھی اس کے لیے بھی وہ تیار ہے. تو یہیں چھوڑ کے آ گئے. اب اگلا امتحان شروع ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے بعد واپس جانے کا، بیوی بچے کا حال پوچھنے کا وہاں جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے حضرت حاجر علیہ السلام، بچہ جب بھوک اور پیاس سے بلک رہا تھا، ماں کی شفقت، بھاگے بھاگے ایک پہاڑی پر چڑھ رہی ہیں، صفا اور مروہ. تو 7 چکر کاٹ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کہ کوئی پانی مل جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے، کسی سے پوچھا جائے، کوئی مل جائے. وہ تو ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی وہاں سے گزرتا بھی نہیں تھا. تو اس پریشانی میں بالآخر 7ویں چکر میں مایوس ہو کر جب واپس آ رہی ہے تو وہاں دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے قریب چشمہ بہ رہا ہے. حاجرہ علیہ السلام نے وہ پانی یوں روکا، زمزم زمزم، رک جا کے اس کو پانی کو روکا. اور یہیں سے پھر آبادی شروع ہو جاتی ہے. یہاں ایک قبیلہ آ جاتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، پانی نظر آتا ہے، تو آبادی یہاں سے اب شروع ہونے لگتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ آ جائیں، اب اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے کی خیر خبر لینے کے لیے وہاں گئے. فلما بلغ معه السعي، یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا تھا، اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو وہاں جا کے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ مجھے حکم ملا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. انبیاء کا خواب بھی تو حکم ہوتا ہے نا. مجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اللہ کا ایک حکم اور آیا کہ تیری محبت اسماعیل کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اب ذرا اس محبت کو قتل کرو. اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یا ابت، ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا اسماعیل، وہ بھی نبی بنے نا بعد میں،
وہ بھی ابراہیم ہی کا بیٹا، کہتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو تجھے حکم ملا ہے وہ کریے، وہ پورا کرے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ ان کو لے جایا جا رہا مینا کی طرف، تفصیلی واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ مینا مقام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دیکھو صفا مروہ کے وہ چکر اب بھی حاجی کر رہے ہیں، اللہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وہ سنت کو اب بھی زندہ کیا۔ وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، آگے آ رہا ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ لے کر۔ وہ بھی مرجع ہے خلائق کا اب بھی۔ اور مینا وہاں قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، وفات ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹایا جا رہا ہے، چھری چلائی جا رہی ہے۔ چھری کس کے حکم سے کاٹتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے پھر بھی یہاں ذبح نہیں کروایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اس نے چھری چلائی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دوسری قربانی کروائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا صحیح سالم رہا۔ اب وہ قربانی بھی آج تک چل رہی ہے۔ ہم عید الاضحیٰ کی قربانی جو ہے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں پوچھا صحابہ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس طرح کی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام قربانیوں میں، ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے، ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، یہاں کلمات سے یہی سارے امتحانات مراد ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، اور بکلمات سے وہ سارے احکام بھی مراد ہیں جو امت محمدیہ کے لیے بھی کامیابی کے ذرائع ہیں، ان تمام میں پورے پورے اترے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ جو امتحان لیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تو کہ اسکول کالج مدرسوں کا امتحان نہیں ہے کہ کوئی سبق دیا اور یاد کروایا اور امتحان لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اخلاق و کردار کا ہو رہا ہے۔ اخلاق، کردار، ان تمام چیزوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے علمی، عملی، اخلاقی صفات میں امتحان ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو کیا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا ابراہیم کے بارے میں کہ ابھی امتحان لے کر اس کو پاس کر رہا ہے؟ امتحان تو وہ لے گا آدمی، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں جو امتحان لیا جاتا ہے، تو استاد اس امتحان کے ذریعے یہ معلوم کرتا ہے کہ اب اگلے سٹیپ کے لیے یہ تیار ہے یا نہیں۔ کیا یہاں اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کس قسم کا بندہ ہے، یہ پورا اترے گا کہ اب امتحان لے رہا ہے؟ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اس کے رب نے، اور رب کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والا، ایسی تربیت جو ابتدا سے انتہا تک جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر کے تربیت کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ تو یہ امتحان کوئی معلومات کے لیے نہیں تھا، یہ امتحان اس کی تربیت کے لیے تھا، کہ ایک بڑا منصب اس کو دیا جانا تھا، اس منصب کے لیے اس کو مختلف مشقوں سے گزارا جا رہا تھا۔ تو یہ جو ابراہیم کے لیے تو امتحان ہے، لیکن اللہ اس کو تربیت کر رہے ہیں ایک بڑے منصب کے لیے۔ تو رب کا لفظ استعمال کر کے گویا کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا، بتا دیا کہ یہ امتحان کوئی جانچنے کے لیے نہیں تھا، یہ امتحان اس کی تربیتی مشق تھی، کہ بڑا منصب دینا ہو تو اسی قسم کے مراحل سے تربیت سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، فوج میں بھی آپ کسی سپاہی کی تربیت اور ہوتی ہے، کوئی جرنیل بنانا ہو تو اس کی تربیت اور قسم کی ہوتی ہے، کوئی بڑا عہدہ دینا ہو تو اس کی تربیت اور قسم کی ہوتی ہے۔ اس کو تربیتی مراحل سے گزار کر اس منصب تک اس کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا منصب دیا جا رہا تھا، اس منصب کے لیے مشق کرائی جا رہی تھی۔ یہ ابراہیم کے لیے اگرچہ امتحان تھا، لیکن اللہ اس کی تربیت کر رہا تھا۔ تو اب یہاں کیا ہوا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام اس تربیت میں مکمل اترے، پورے اترے۔ تو پھر اللہ نے کیا صلہ دیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں تجھے لوگوں کے لیے کیا بنا رہا ہوں؟ پیشوا بنا رہا ہوں، رہبر و رہنما بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ نسلی معاملہ ہے کہ مجھے امام بنایا تو میری اولاد بھی امام بنے گی؟ تو اللہ نے قاعدہ قانون یہاں بتا دیا کہ نہیں، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہوا کرتی، یہ جو آپ کی تربیت جو ہوئی، عمل، علم، اخلاق، کردار ان میں ہوئی ہے، تو جو آگے ان میں آئے گا تو وہی امام ہوگا اللہ کے ہاں۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالم یعنی اللہ کے احکاموں کو توڑنے والوں کے لیے یہ انعام نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں جو بنی اسرائیل تھے ان کو ذرا سمجھیں،
کہ بنی اسرائیل یعنی یہود عیسائی مشرکین یہی کفار تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ سب ہی دیکھو امام مان رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی دین کے ہیں، یہودی کہتے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے امام ہیں. اللہ یہاں ذکر کر کے بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل کے فوراً بعد اس کا تذکرہ آیا ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ان کے امام اپنا پیشوا مانتے تو ہو، لیکن جہاں وہ تھے جس انداز سے وہ تھے اس سے ہٹے ہوئے ہو. لا ينال عهد الظالمین، لہذا تم سے اب یہ منصب چھینا جا رہا ہے، کیونکہ تم نے تو ابراہیم کان حنیفہ، یکسو تھے، اللہ کی وحدانیت کے لیے مر مٹنے والے تھے. تم تو اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو. تم تو اس قسم کے بندے ہو کہ جو اللہ کے احکامات کو توڑنے پر فخر کرتے ہو، لہذا تم سے یہ منصب چھینا جا رہا ہے. اور اس منصب کے چھینے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، بیت اللہ، خانہ کعبہ، اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کو اب قبلہ بنایا جا رہا ہے امت کا. تو یہ اگلی آیات میں تحویل قبلہ پر بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کی اولاد میں کون کون تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اسماعیل علیہ السلام کو ملی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر اس نسل میں کوئی 3,500 سال تک کوئی نبوت پھر نہیں ملی، بلکہ یہ چلی گئی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب کیا تھا؟ اسرائیل تھا، اور اس کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے بنے. تو سارے انبیاء انہی میں سے آتے رہے، اور پھر بالآخر پورا تمام نقشہ ان کا سامنے رکھ کر بتا دیا گیا کہ تم اب اس کے اہل نہیں رہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی سلوک آپ کا کیسا رہا، ان کے زمانے میں کیسا رہا، اب تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم عقیدہ کے اعتبار سے بھی گئے ہو، عمل کے اعتبار سے بھی گئے ہو، اخلاق کے اعتبار سے بھی گئے ہو، کردار کے اعتبار سے بھی چلے گئے. تو اب تم سے یہ معاملہ چھین لیا گیا. تو یہاں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانیاں بہت، اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کی قربانیاں بہت، اس لیے نبوت بھی بہت ساری ملی. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے جو قربانی وہاں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، حضرت سارہ حاجرہ علیہ السلام کی جو قربانی، وہ بہت بڑی قربانی تھی. تو قربانی بہت بڑی، تو اس لیے نبی بھی ان کی نسل میں پھر 3,000 سال بعد آ رہا ہے، لیکن بہت بڑا نبی آ رہا ہے. ایسا نبی جو عالمی نبی، ایسا نبی جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نبی، ایسا نبی جو قیامت تک کی انسانیت کی پیشوائی کر سکنے والا نبی اللہ نے پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دے دیا. ایک یہاں بعض تاریخی روایت میں ایک اور بھی بات آ جاتی ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بھی بیوی تھی، قطورہ نام کا تھا اس کا، قطورہ. تو کہ بنی قطورہ یہ مدین یا مدیان میں آباد تھے، انہی کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. تو شعیب علیہ السلام اس نسل سے تھے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے.